السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل، اس کی صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے آج توثیق کر دی۔ اب وہ قانون بن چکا ہے۔ ایک تصویر بھی جاری کی گئی جس میں پیکا ایکٹ کی توثیق صدر پاکستان نے کی۔ پیپلز پارٹی نے کیا خوبصورت سیاست کھیلی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید دنیا سمجھ نہیں رہی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف جب یہ قانون بن رہا تھا تو قومی اسمبلی ہو یا سینٹ، پیپلز پارٹی اس قانون کی حمایت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیکن جب وہ صحافیوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ منافقت، سیاسی منافقت، یہ کب تک چلے گی؟ زرداری صاحب نے یہ خبر آئی کہ شاید وہ روک لیں گے، سٹیک ہولڈر سے گفتگو کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ شہری رحمان صاحبہ نے کیا کہا پہلے ذرا سنیں، صرف اس وقت نہیں پڑتا لیکن ایٹ لیسٹ اسٹینڈ، یا کہتا ہے جس جگہ کھڑے ہوں اس جگہ نظر آئیں کھڑے ہوئے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں۔ یہ نہ کریں کہ آپ کھڑے اس طرف ہیں اور بیان بازی اس طرف کریں۔ کیا کہا شہری رحمان صاحبہ نے، ذرا سنیں۔ پیکا لا ویسے بھی خراب لا تھا۔ میں تو آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایشورنس دلاتی ہوں کہ ہم اگر وہ نہیں مل رہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور ملیں گے۔ وہ انہوں نے ملنا تھا، یہ بھی خبر آئی کہ صدر صاحب بھی ملیں گے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اب میڈیا رائٹس، انسانی حقوق، ان پر ان کی پوزیشن بدل گئی ہے۔ وہ ایک روایتی پاکستانی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعت بن گئے ہیں، اور اب ان کی پالیٹکس ایسے ہی چلے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے پاس اب آپشن کیا بچے ہیں؟ مذاکرات ناکام ہو گئے، لانگ مارچز پہلے ناکام ہو چکے تھے، اب کیا کریں گے؟ سنا ہے سوابی میں جلسہ ہوگا، شاید 8 فروری کو بھی کچھ کریں گے، لیکن کیا آپشنز ہیں تحریک انصاف کے پاس جس سے وہ حالات کو بدل سکے؟ کیونکہ انہوں نے سٹیٹس کو بدلنا ہے، انہوں نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، وہاں سے ساری گیم شروع ہوگی، چاہے وہ حکومت گرانے کی ہو، الیکشنز کروانے کی ہو۔ کیا ان کے پاس کوئی کارڈ بچا ہے؟ آج بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، جو ٹرمپ کے نمائندے، ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے نمائندے جو بزنس پر انہوں نے پاکستان آئے، انہوں نے رچرڈ گرینل کے بارے میں جو وہ ٹویٹس کر رہے تھے عمران خان صاحب کے حق میں، ان کو اے آئی جنریٹڈ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ اور ڈیپ فیک کہہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ سارے ڈیپ فیک ہے، میں آپ کو سناؤں گا بھی۔ تو کیا وہ جو ٹرمپ کارڈ کا انتظار تھا، کیا وہ ٹرمپ کارڈ بھی ختم ہو گیا؟ کیا کہا انہوں نے، سنیں۔ As it relates to tweets on Rick Grenell's, I believe Ambassador Grenell probably has a better understanding today than he did previously of the current situations here. I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here, period. You know, with some of my own research that I've done, you know, I think there were a lot of issues with that former Prime Minister. یعنی رچرڈ گرینل کو جو حالات کی سمجھ آج آئی ہے وہ پہلے نہیں تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہماری انتظامیہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کی بہت عزت کرتی ہے۔ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ فواد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ یہ ذرا ٹرمپ کارڈ سے شروع کرتے ہیں مالک صاحب۔ یہ بیان، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ان کا کہنا کہ آج رچرڈ گرینل کو زیادہ بہتر سمجھ ہے پاکستان کے حالات کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ جو امریکہ میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ فیک ہے، یہ جعلی ہیں۔ پیکا پہ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ از دیٹ اے میجر سیٹ بیک؟ کیونکہ بڑا ریلائنس تھا پی ٹی آئی کا کہ ٹرمپ آئے گا اور کچھ ہو جائے گا پاکستان میں، نہیں ہوا۔ یس اینڈ نو، کیونکہ دیکھیں یہ کسی آفیشیل کیپیسٹی میں تو نہیں آئے ہوئے نا، یہ ایک ٹریڈ کے سلسلے میں آئے ڈیلیگیشن کے ساتھ، ہاں۔ تو لیکن وہی جس طرح ہم گرینل کے بارے میں کہتے تھے جی ان کی اصل سٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہے، وہ ان کی ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے سے بڑی دوستی ہے، یہ ہمیں امریکن ڈپلومیٹس نے بتایا تھا۔ سو اس کی ایک ویلیو تھی، ان کی بھی اسی طرح ایک ویلیو ہے، اور اگر سارے اے آئی جنریٹڈ ہیں تو پھر پارشل ٹویٹس ڈیلیٹ بھی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ ڈیلیٹس کیے ہیں۔ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ایک سیٹ بیک ہے، لیکن یہ جب سارا سین ہو رہا تھا، میری آج ایک دو بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے پی ٹی آئی یو ایس میں بات ہوئی، دے آر ایز کانفیڈنٹ ایز ایور کہ کچھ ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹاکس بھی جو ختم ہوئی ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی آپ نے بار بار کہا کہ جی ہمارے کہنے پہ ہوئی ہیں امریکہ والوں کے،
تو انہوں نے کہا ہمارے کہنے پہ تو خان صاحب نہیں کہتے، لیکن ہماری ایڈوائس یہی تھی کہ ختم کی جائے تاکہ یہ خان صاحب نے آج سے کوئی 10-15 دن پہلے، فواد صاحب شاید جانتے ہوں گے یہ بات، جیل میں انہوں نے کہا کہ اس کو کسی نہ کسی ادھر کرو یا ادھر کرو، ختم کرو اس کو، تاکہ کیونکہ انٹرنیشنلی امپریشن یہ بن رہا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میسر ہوا ہوا ہے، ہزاروں غائب ہیں، دوسری طرف آپ نیگوسیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے بیانیہ، تو اس بیانیے کو آپ ڈیلیوٹ نہ ہونے دیں، بیکاز یہاں پہ تو بات بننی کوئی نہیں. سو آئی تھنک سیٹ بیک تو ڈیفینیٹلی آج ہے، لیکن پہلے مبارکباد بھی لے لیں آپ، پریزیڈنٹ صاحب نے ٹکا کے سائن کر دیا فوری طور پہ پھیکا. سو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آپ جیل جائیں گے؟ سارے جائیں گے، ایک ایک کر کے سارے جائیں گے. لیکن سب سے ٹریجک بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا سے انویسٹمنٹ کروانی ہے، ہم نے دنیا سے یہ کرنا ہے، ہم نے ایک بڑی اسٹیبلٹی کا امپریشن دینا ہے، دوسری طرف آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ ریگریسو میجرز لے رہے ہیں. اور دیکھیں میں بیفور یو گو ٹو فواد، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں جو یہ پیکا کا ہوا. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آنے والے دنوں میں اور سختیاں بڑھیں گی، رگڑا لگے گا، اور یہ پری ایمپٹیو میجر ہے کہ پہلے تیاری کر لو کہ سب کو چپ کیسے کرانا ہے، کوئی چیخے نہ، کوئی بولے نہ. سو یہ ہوا میں نہیں ہوا اچانک، اور جس سپیڈ سے ہوا ہے اور جس سپیڈ سے پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیا ہے، اور آپ نے جو دوگلا پن دکھایا پیپلز پارٹی کا، انفارچونیٹلی یہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی جیسی پروگریسو جماعت اتنی بلیٹنٹلی اس قسم کی لیجسلیشن کو سپورٹ کرے گی. عادت ڈالنا، ہاں وہ تو ڈل ہی گئی ہے، حالی تک عادت ہوئی نہیں پچھلے 2 سال میں. لیکن ٹرمپ والی چیز دیکھیں، پی ٹی آئی والوں کو جتنی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ٹرمپ پہ آتا ہوں، آپ نے پیکا چھیڑ دیا تو فواد چودھری صاحب یہ پیکا پہ آپ بھی اندر انہیں مجھے کون سب سے پہلے اندر جائے گا تینوں میں سے، یہ پہلے فیصلہ کر لے، کیونکہ جانا تو ہے. اصل رولا یہ ہے کہ اس کو صرف 3 سال کی سزا تو ہونی ہے، جس کو بھی ہونی ہے، جرمانے بھی ہونے، جو 20 بندے تو انہوں نے ویسے ہی چکے اندر پا دینے اس کی انویسٹیگیشن کے چکر میں. فواد صاحب جو تو استعمال ہونا شروع ہے تو نہیں کر دینی ہے صحافیوں کی اور یوٹیوبرز کی. نہیں دیکھیں، صحافیوں کی یوٹیوبرز کی بھی ہونا ہے مسئلہ، اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لا بنانے والے جو ہیں، ایک تو آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی نے تو ملٹری ٹرائلز کو بھی سپورٹ کیا ہے، تو اس کے بعد یہ تو پھر بھی اس سے تو کم ہے. تو پیپلز پارٹی کو تو مجھے حیران ہی ہوں کہ جو اب بھی پیپلز پارٹی سے کوئی امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی لبرل یا پروگریسو کسی اپنے سٹینڈ پہ کھڑی ہو، تو بی بی کے ساتھ ہی جو ہے وہ دفن ہو گیا. مسٹر مالک تھوڑی سی خواہش امیدیں قائم ہیں. فواد صاحب مسٹر مالک صاحب کی تھوڑی سی امیدیں، ورنہ تمہیں پتا اگر محمد مالک ہوئے گا نا تو انہوں پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ اس قسم کی کوئی بات سوچنا بھی گناہ ہے، تو اس کو تو بھول ہی جائیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیکا کا اصل پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں اس میں سزا تو 3 سال ہے، لیکن جو آپ نے ایک بہت زیادہ دے دی ہے، آپ نے ایک ڈسکریشن دے دی ہے نا نیچے آئی اوز کو، وہ تباہ کن ہے. اب آپ دیکھیں 9 مئی میں 26 مئی میں کیا ہوا ہے کہ جو اسلام آباد میں اور لاہور میں اور جو پنجاب کی اوور آل پولیس ہے، جس طرح انہوں نے پیسے بنائے ہیں لوگوں کو ڈرا کے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ڈال دیں گے ان کیسز میں، اب وہی آپ کو یہاں پہ ہوگا. سزا تو ہوگی نا. اور پھر آپ دیکھیں آپ نے ہائی کورٹ کی ختم کر دی ہے، اب سپریم کورٹ میں تو اپیل لگتے 1.5 سال لگ جاتا ہے. تو پرابلم یہ آ گیا ہوا ہے کہ جو لوگوں نے سزا سے پہلے خراب ہونا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ خراب جو ہوں گے صحافی تو خراب ہوں گے ہی ہوں گے، اور ویسے بھی پہلے اینٹی ٹیررزم لاز میں ان کو ٹرائی کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے بچے جو ہیں خراب ہوں گے، یہ جو چھوٹے یوٹیوبرز آپ سمجھیے 15 16 17 18 سال کے جو ینگسٹرز ہیں نا، یہ مجھے بڑا پرابلم ہے کہ اس کو آپ نے اتنا ایکسپوز کر دیا ٹویٹ کے اوپر. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے سر، ویسے ابھی آپ نے دیکھا تھا نا ایک ایڈمن واٹس ایپ گروپ کا، فواد صاحب میں جانتا ہوں آپ بھی 2 واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن ہیں، لگتا ہے اگلی جیل آپ کو بھی کوئی اس طرح کی کوئی فارورڈ پوسٹ کے اوپر تو تانوں بھی چک لینا انہوں نے. نہیں، وہ میں نے اسی لیے احتیاطاً ماریا میمن کو اس کا بنا دیا تاکہ میرے پہ بات نہ آئے. تو اب ماریا جانے اور وہ جانے. یہ میری یاد میں ٹپیکل واٹ اے گڈ پولیٹیشین، میں کہتا میرے متھے نہ لگے. لیکن رولا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا فواد صاحب کہ پیکا میں ہوگا کیا، پیکا اب مجھے ایک بات کا جواب دیں. پہلے 8 فروری کو دھاندلی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہاں یا نہ میں سمپل ایک جملے میں جواب دیں. اس پہ ایک بڑا سر ہلانے کے علاوہ اور اس میں کیا دو رائے ہی نہیں ہے. ظاہر دھاندلی ہوئی تھی. یہ ٹیکنیکلی فیک نیوز ہے. اب آپ اس چکر میں اندر جائیں گے، آپ کے خلاف ایک FIR ہونی ہے کیونکہ اتنی بڑی فیک نیوز کہ آپ الیکشن کو دھاندلی زدہ کہہ رہے ہیں. فیک نیوز ہے
نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ خبر کا پرابلم یہ ہوتا ہے اور اس میں ایک اور ایڈیشنل مالک صاحب اور آپ کے لیے ویسے ایک ایڈیشنل انفارمیشن بتاؤں، یہ مجھے کسی نے کل دوست نے بتائی کہ اب دیکھیں میرا ایک ٹی وی پروگرام ہے، آپ نے کہہ دیا کہ 8 فروری دھاندلی ہوئی ہے، وہ پروگرام سوشل میڈیا پر چلا جائے گا اور اس سوشل میڈیا سے اٹھا کے وہ ہمیں اس ٹی وی پروگرام کے پیچھے اتار لیں گے. آپ امیجن کریں انہوں نے سب کنٹرول کر لیا اس کے ذریعے. نہیں ویسے آپ کا بھی علاج ہے. میں جب لا لا رہا تھا اور مالک صاحب جو ہے سب سے زیادہ خلاف تھے اس کے، جو میں کہہ رہا تھا ریگولیشن چاہیے اور ایک سول لا جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو ہم نے آسٹریلیا اور انگلینڈ سے بنایا تھا پی ایم ڈی اے کے نام سے، آپ لوگوں نے وہ نہیں بننے دیا. اب آپ چونکہ ہم شریف لوگ تھے، آپ لوگ کھڑے ہوئے، ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، ہم کیا کرتے. لیکن یہاں پہ اب جو ہے ظاہر ہے کہ آپ لوگ کھڑے بھی نہیں ہونے دینا اگلوں نے، اور لا بھی انہوں نے کرمنل بنا دیا. کریکشن کر لیں تسی دیکھ لینا فواد صاحب، ابھی دیکھ لیں گے کھڑے ہونے دیں کہ ان کے لا میں بھی مسئلہ وہی تھا جو ان کے لا میں مسئلہ ہے. مسئلہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والے کو وی آر ناٹ اینٹی ریگولیشن. ہم صرف یہ کہتے تھے تب بھی اور آج بھی کہ جو لوگوں نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے اتھارٹی، ان کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہیں، ان کی مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے. آپ نے مجھے یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ مجھے 2 سال ذلیل و خوار کر دیں اور اس کے بعد اچھا بے گناہ ہے، اور اس کے بعد آپ بری الذمہ ہیں. آپ کو سرکار ایک فون کرتی ہے کہ کاشف عباسی کو تم دو بھائی، اور آپ کو 1.5 سال رول دیا ہے، اور اس کے بعد اس بندے کے اوپر کسی قسم کی قتل نہیں ہے، کوئی اس کا کانسیکوینس نہیں ہے، اور اتھارٹی کو ابیوز سرکار اپوائنٹ کر رہی ہے. اس میں تو رگڑا ہے ہی نہیں اس طرح کا، یہاں پہ تو رگڑا ہے. لیکن فواد صاحب اس میں بھی جو اس ٹائم مجھے یاد ہے ہم بیٹھے تھے جب پارلیمنٹ اس کے بعد دھرنا دیکھ کر، اس ٹائم بھی بحث یہی تھی کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اس کو کلیریفائی کریں. آف کام نے بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فیک نیوز کس کو کہتے ہیں. غلط خبر فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتی. میں خبر دوں، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے. ہاں میں خبر دوں وہ باؤنس کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پہ مقدمہ ڈال دیں کہ یہ فیک نیوز ہے. سو یہی پرابلم. میں ایگزامپل دیتا ہوں. گور صاحب کو پوچھا آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، انہوں نے کہا نہیں میری ملاقات ہوئی. 2 دن بعد مان گئے کہ ہماری ملاقات ہوئی. آپ مجھے بتا دیں جس رپورٹر نے وہ خبر دی کہ ملاقات ہوئی، یہ اس پہ فیک نیوز ٹھوک دیں، 2 دن بعد یا 6 مہینے بعد یہ بندہ مان لیتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے. ہو از ریسپانسبل؟ ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ؟ گورنمنٹ نے کتنی باری روزانہ ایک پولیٹیکل سٹانس آتا ہے، اس پہ جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں وہ بات سچی ثابت ہو جاتی ہے. سو اس لیے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن آف کام نے بھی اڑا دی ہے فیک نیوز. انہوں نے کہا مس انفارمیشن ہے جو آپ سے سہون غلطی ہو جائے، ڈس انفارمیشن ہے آپ جو جان کے کریں. اب نیت کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب کہیں پہ بھی ایسا سین نہیں ہے، اور یہ کرمنلائز انہوں نے کر دیا ہے. یہ ہر کسی نے، انہوں نے بھی آرڈیننس لائے تھے 2022 میں، ہر کوئی اس دھندے میں دھندا ہے پر گندا ہے. ہر کسی نے جب پاور میں ہوتا ہے تلنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے پی ایم ایل این ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے. بی بی کے زمانے میں بھی 6 اخبار اکٹھے بند ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب بالکل ہی حدیں کراس کر گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا. آپ فواد صاحب کہتے ہیں تسی کھلو جاؤ، میں بھی دیکھاں گا کون کھلوں گا. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کے. فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بہت ہی پھینٹی پہنی ہے. فواد صاحب تمہیں یہی شک ہے کہ سانو پھینٹی بڑی پے گی اگر باہر نکلیں گے. نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ میڈیا کھڑا ہو، لیکن کھڑا کوئی نہیں ہوگا سر. کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل کھڑا ہوگا. انشاءاللہ اس کی فکر حالت میں نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں. جنے کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے. سر ہم ایک گارنٹی دے دیتے ہیں، ہمارے میں سے غائب ہو جائے تائب کوئی نہیں ہوگا. گارنٹی ہے. وہ آگے ہماری یونین پی ایف یو جے اور دوسری یونینز کھڑی ہے سر، خیر ہوئے گی انشاءاللہ. تسی بھی دیکھ لیں. اچھا یہ بتائیں اب ذرا پی ٹی آئی پر آ جائیں فواد صاحب. یہ جو بحث ہم پہلے کر رہے تھے، ڈو یو فائنڈ کہ جو ہم یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہی 20 جنوری کو اوتھ لے گا، ایوری پاسنگ ڈے چیزیں یا آسان ہوتی جائیں گی تحریک انصاف کے لیے، مزید مشکل ہوتی جائیں گی. آپ کے خیال میں وہ مشکل کی طرف بڑھ رہے ہیں اب، کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں سے اب ادھر سے بھی فون نہیں آیا، مذاکرات بھی ناکام ہو کے بند ہو گئے، لانگ مارچ پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں، تو آپشنز کیا بچے؟ یا آپ کے خیال میں بھی کچھ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا پرابلم نہیں ہے، پرابلم تو پاکستان کا ہے. جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ پہلے ہی دیکھیں تحریک انصاف سے تو انقلاب نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں نا عمران خان بھی تو مائنس نہیں ہو رہا نا. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان مائنس نہیں ہو رہا. عمران خان کا روز کا دور ابھی، یہ فار ایگزامپل یہ جو ہوئی ہے سزا یہ جو القادر والے میں، آپ مجھے بتائیے نا عمران خان کی پالیٹکس پہ اس پہ کیا فرق پڑا ہے؟ تو پرابلم تو پاکستان کا ہے اس وقت. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی تو دونوں سروائیو کر رہی ہیں، عمران خان بھی سروائیو کر رہے ہیں.
پرابلم تو پاکستان کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں. چلے فواد صاحب میری بات سنیں, اس کو اس طرح بریک ڈاؤن کریں اور پھر مجھے ذرا ایکسپلین کریں آپ دونوں سے. میرا یہ سوال ہے, دیکھیں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں دے آر آلسو سٹنگ کمفرٹیبلی, کوئی پریشر نہیں ہے اس ٹائم وہ بھی ادھر ادھر دیکھ ہوتا ہے نا, کم سے ٹائم جب آپ کہتے ہیں نا ہم سے یہ کنٹرول ہو رہا ہے, یہ بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے, یو ٹاک ٹو دم جیسے ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں. سرکار تو خیر سرکار آپ کی اپنی نا, سو ان کو بھی کوئی پریشر نہیں. عمران خان جیل میں ہے, جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا, کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال پا رہا. سو اسٹیٹس کو تو جو اسٹیٹس کو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ تو کمفرٹیبلی بیٹھا نا فواد صاحب, بینیفیشریز ہیں اور بینیفیشری کمفرٹیبل ہیں اس ٹائم, انکمفرٹیبل نہیں ہے. دیکھیں پاکستان تو خیر کمفرٹیبل نہیں ہے, لیکن اس میں یہ بات ابھی تک یہ میرے خیال میں کہنا کہ ٹرمپ کی طرف سے پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا, ابھی جیسا مالک بتا رہے ہیں امریکہ میں جو ٹیم ہے وہ تو خیر شور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس معاملے میں دباؤ نہ آئے. لیکن ابھی تک پیکا کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یورپی یونین ہے ابھی تک وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اب یہ پک اپ ہو رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, لیکن یورپی یونین نے جس طرح سے پری ایمپٹیو پہلے کیا تھا وہ اب نہیں کیا ابھی تک, اور امریکہ سے بھی ابھی تک جو دباؤ آنا کی امید کر رہی تھی پی ٹی آئی, ابھی تک تو وہ دباؤ جو ہے وہ نہیں آیا. یہ بات تو بالکل حقیقت ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلا جو مارچ تک یہ جو سچویشن ہے کلیئر ہوگی یا یہ چیزیں خراب ہوں گی. تو ابھی یہ کہنا کہ نہیں آئے گا یہ بھی میرے خیال میں تھوڑا پری میچور ہوگا. میں خیال ہے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں یا مارچ کی بات کر رہے ہیں, مارچ مہینے کی بات کر رہے ہیں یا لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں فواد صاحب؟ نہیں, میں تو مارچ کے مہینے کی بات کر رہا ہوں. لانگ مارچ کے لیے تو دیکھیں اب جب تک پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی. یہ مارچ کی ڈیڈ لائن یا یہ مارچ کا ریفرنس کیوں دے رہے ہیں آپ کہ مارچ تک کیا ہونا ہے؟ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر اس وقت تک بھی نہیں آتا نا تو پھر معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائیں گے, کیونکہ ایک طویل عرصہ اتنا عرصہ جو ہے وہ اگر برداشت کر لیں گے تو پھر آگے بھی برداشت کر لیں گے. تو یہ تو اگر مارچ تک جو ہے وہ انہوں نے ہوا تو ہوا, ادروائز تو پھر آگے معاملات جو ہے وہ پھر آگے چلنا شروع ہو جائیں گے. آگے کدھر جائیں گے؟ مطلب آگے بین الاقوامی دباؤ جو ہے وہ اگر مارچ تک نہیں بن پاتا تو پھر اس کے بعد جو ہے جو موجودہ سسٹم ہے وہ مزید ریلیکس ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا جوڈیشری آپ نے ختم کر لی, ای سی پی تو پہلے ہی آپ نے ختم کر لیا تھا, الیکشن پروسیس آپ نے پہلے ہی ختم کر لیا تھا. جوڈیشری اور میڈیا دو ادارے تھے جو تھوڑے بہت بہرحال جو تھے وہ ایفرٹ کر رہے تھے, آ رہی تھی وہ ختم آپ نے کر لی. سوشل میڈیا آپ نے پیکا لا جو ہے وہ لے آئے ہیں. سو سوشل میڈیا اور جوڈیشری یہ تینوں آپ نے اس مہینے مینج کر لیے. تو اس کے بعد اگر انٹرنیشنل پریشر پھر بھی نہیں آتا تو آپ وہ کہیں گے کہ کوئی نہیں ایشو, پھر تو ایشو کوئی نہیں, ہم بیٹھے. جو پکچر فواد صاحب پینٹ کریں دیٹ مینس ٹوٹل کنٹرول. عدلیہ آپ کے ہاتھ میں, پارلیمان آپ کے ہاتھ میں, حکومت وہ نیچے پڑی ہے کہیں پہ, اور ای سی پی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کوئی ادارہ رہا تو نہیں جانا پیچھے. تو اگر ہر چیز مطلب سرکار ول سٹ کمفرٹیبلی, دس از ٹوٹل کنٹرول, اب ہمیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا. آپ نے ایک بات پہلے کی تھی کہ ان پہ کیا پریشر ہے, اس وقت ان پہ کوئی پریشر نہیں. ان پہ ایک ہی پریشر تھا کہ سڑکیں گرم ہوئی ہوئی ہیں, شہر بند ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. وہ انہوں نے طاقت سے زور توڑا ہوا ہے. ابھی جو 25-26 کو ہو گیا اس کے بعد طاقت سے انہوں نے پورا زور توڑا ہوا. ایک ہی ایجیٹیشن, طاقتور جو ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے. اب طاقت کی زبان دو ہی ہیں, یا الیکشن ہو رہے ہوں تو ووٹر کے تھرو بات کریں, یا پھر آپ سڑک کے تھرو بات کریں. ووٹر تو بھی بڑا دور ہے, سڑک جو ابھی گرم ہو نہیں سکتی, کر بھی لیا تھا, کر لیا, پر چلو پھر بھی اگلا الیکشن. تو اب سڑک ان کے پاس شارٹ ٹرم کے اندر ان پہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہے. بہت ہفتے پہلے میں نے خبر دی تھی کاشف کہ یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان سے جب بات ہوگی, جب ملٹری ٹرائل کے بعد ورڈکٹ ہوگا اس کے بعد بات ہوگی. اب ملٹری ٹرائی والا سین چل رہا ہے کہ وہ سویلین بینچ کیا کرتا ہے, وہ آئینی بینچ جو ہے. ہمیں تو پیکا میں تو رگڑا اس لیے لگنا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ جائے گا, ہماری اپیلیں بھی جائیں گی آئینی بینچ میں, کیونکہ ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرنی ہے, کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن آ گئی تو وہ سیدھا اسی سلیکٹ بینچ کے پاس جانا ہے. اس لیے امیدیں نہ جگاؤ اپنی, اتنے بھی سانو رگڑا ہی پے گا. اب اگر ملٹری ٹرائل کا بینچ ہو جائے گا تو پھر جو ہم یہ سن رہے ہیں کیا ہو جائے گا, دوسرا بینچ بھی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. آپ تو جوڈیشری تو نہیں, لیکن اب تو یہ تو فواد, یہ تو اب جائے گا, آئینی مسئلہ ہے نا, یہ تو بائی لا ہی اب آئینی بینچ کے پاس جانا ہے, اس لیے تو ان کو کچھ دوسرا بینچ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سین یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا اس قسم کا فیصلہ آیا
اگین پھر آپ میرے سے بعد میں لڑتے ہیں کہ یار یہ انالیسس تھا کہ خبر تھی. میں بات کر رہا ہوں ایک پاسبلٹی اگر اس قسم کا فیصلہ آیا کہ یہ بڑے یونیک حالات تھے جس کے اندر یہ May 9 ہوا, سب کچھ ہوا, اور اس میں گرے ایریاز بڑے ہیں, یہاں پہ اس پرٹیکولر انسٹنس میں ایک نیشنل کیٹاسٹروفی ہے, آپ ٹرائل ہونے دیں اور ساتھ ہی پارلیمان کو کہہ دیا جائے کہ آپ کلیئر لیجسلیشن کریں تاکہ مستقبل میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو پھر اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. اگر اس قسم کا آرڈر آیا اور ٹرائل ہوا تو اس کا بھی نتیجہ آپ کو پتا ہے, تب بات ہوگی عمران خان سے. اس سے پہلے کوئی بات پھر کیا بات کرنی ہے؟ پھر وہ امریکن فلسفی نہیں ہوتی کہ اس کو زمین پہ لیٹا آپ beat them to a pulp and then talk. اس سے پہلے کسی کا ارادہ نہیں ہے اور ابھی شارٹ ٹرم میں کوئی پریشر نہیں ہے. اور یہ جہاں تک بات ہے ٹرمپ والی, یہاں پہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کی انہوں نے بھی ہمیں بڑا تسلیاں دی ہوئی, اگر آپ کو کوئی فون سنائے بھی تو زیادہ پریشان نہ ہو, سب کچھ ہو. ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا. یہ تو خیر یہ تو اوور پلے بھی ہو سکتا نا ہاتھ. نہیں کسی نے نہیں پتا ڈیپ سٹیٹ نے فون کر we are not saying he's right. میں یہ تو کہہ نہیں رہا. ٹرمپ کا فون آ گیا, ٹرمپ کا فون آ گیا, پھر پاجی ڈیپ سٹیٹ اور نو ڈیپ سٹیٹ. میں یہ کہہ نہیں رہا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, میں تو بتا رہا ہوں سوچ ہے نا. تو یہ ان کو یہ خیال ہے کہ اگر کال آئے گی تو تھرو MBS ہم سنبھال لیں گے. پی ٹی آئی اس امید پہ ہے کہ کال آئے گی تو کسی سے سنبھلے گا کچھ نہیں. شارٹ آف ٹرمپ یا اس پریشر کے, اس ڈومیسٹکلی دے آر ہائی آن پاور. ٹوٹل کنٹرول پریشر نہیں ہے کوئی بھی جگہ دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیکن پھر یہاں سے کہاں جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. میں نے سوال پوچھا تھا کہ تحریک انصاف والے یہاں سے کہاں جائیں گے, تو مالک صاحب نے کہا یہاں سے جیل جائیں گے. مالک صاحب آلریڈی جیل میں. مجھے منا بھائی لگے رہو, منا بھائی کا ایک ڈائلگ ہے, وہ ایک انڈین فلم ہے, اس کے اندر وہ جیل میں ہوتا ہے, کہتا بھائی اس کو ٹپکا ڈالتے ہیں, پہلے اندر ہے اور کتنا اندر جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آلریڈی اندر ہے اور کتنا اندر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں جانا پڑے گا. انہوں نے اب جنید اکبر کو لگایا, KP کا پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے نا, ہارڈ لائنر آدمی ہے. انہوں نے پہلا بیان کیا دیا کہ اب یہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ نہیں ہوگی, میں ہارڈ لائنرز کو آگے لائیں گے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی شو ڈاؤن پہ جانا پڑے گا. اب شو ڈاؤن کی تیاری کتنے عرصے میں کرتے ہیں, کتنے میں نہیں کرتے, دیٹ از واٹ میٹرز. ان کی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اب نہیں ہوگی, ضرورت نہیں ہے. فواد صاحب, آپ کے خیال میں علی امین کو ہٹانے کی وجہ, میں یہ بات اس دن پروگرام میں آفٹر اسپیکنگ ٹو اے لاٹ آف پیپل, کہ بشرا بی بی کا یہ خیال ہے کہ ان کی سزا علی امین کی وجہ سے ہوئی. حالانکہ میں ذاتی طور پہ اس بات پر اتفاق نہیں کرتا, اس بات سے کہ علی امین اس حد تک جائیں گے کہ وہ مسز عمران خان کو سزا دلوا دیں. خان صاحب thinks otherwise. خان صاحب کو کنونس کیا گیا ہے. فواد صاحب, واٹ از یور ویو آن دس؟ سب سے پہلے دیکھیں جی, بات یہ ہے, سیدھی بات ہے, چیف منسٹر کا جو آفس ہوتا ہے نا, یا کوئی بھی اس طرح کا امپورٹنٹ آفس ہوتا ہے, ہم تینوں اتنے عرصے سے دیکھ ہی رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت لوگ جو ہیں سازشوں میں بھی لگے ہوتے ہیں. بہت لوگ جو ہیں یہاں پہ بڑا آپ کو ایک ویجیلنٹ ہی رہنا پڑتا ہے آپ کو, اور آپ کو روزانہ کی اسٹریٹجی بنانا پڑتی ہے کہ میں نے کل رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے. علی امین نے ہلکا لے لیا ہے. 26 کے بعد علی امین کو جو میرا خیال ہے کہ جو پالیٹکس کرنی چاہیے تھی اور جو ایک پی ٹی آئی کے اندر اپنے دھڑے, اپنے لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا, انہوں نے اس کی توجہ نہیں دی اپنی سیاست کے اوپر. اور آئی تھنک ہی از پیئنگ دا پرائس آف دیٹ کیجولنس جو انہوں نے اپنے آفس کی طرف رکھی. اس کا ایک کاؤنٹر فواد صاحب, اس کا دوسرا ایک ویو میں اگر آپ کو, آئی ڈونٹ نو اف یو ایگری ود دس, 26 نومبر کے بعد a lot of people lost face. بہت سے لوگوں کو سبکی ہوئی, جس میں بشرا بی بی بھی تھیں اور علی امین بھی تھے, جو اسلام آباد سے چلے گئے. کیا یہ سارا آف لوڈ کر دینا کہ علی امین کی وجہ سے ہوا تاکہ بشرا بی بی کے, کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی؟ نہیں, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہوا ہے تو بھی علی امین نہیں سنبھالنا تھا نا کام. یہ چیز کہ میرے پہ نہ آئے اور اس کی جو اینڈ رزلٹ ہے وہ پازیٹیو رہے, اس میں بھی تو وہ کامیاب نہیں ہوئے نا. تو مطلب ناٹ, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک تو چیز ہے کہ ٹھیک ہے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان پوزیشنز کے اوپر تو لوگ آپ کے خلاف لگے ہی ہوتے ہیں. تھوڑی سی بھی پوزیشن ہوتی ہے لوگ برداشت نہیں کرتے, لوگ بھی لگے ہوئے ہوں گے. لیکن اپنا جو آئی وڈ سے کہ ایک ہونا چاہیے تھی ایک اس کو ہینڈل کرنے کا, وہ بھی ان سے ہینڈل نہیں ہوا کام. اور آئی تھنک یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا ہے, ظاہر ہے کہ اس کا یہاں پہ رکنا تو مشکل ہے. اچھا, یہ ہومیوپیتھک قیادت کون سی آپ کے خیال میں؟ یہ بیرسٹر غور کو کہہ رہے ہیں, یہ
سلمان اکرم راجہ, کیونکہ علی امین آپ کے خیال میں, چلے علی امین سے شروع کریں, آپ کو خیال میں وہ ہومیوپیتھک تھے؟ نہیں, علی امین تو ظاہر ہے ہومیوپیتھک نہیں ہے, لیکن بیسیکلی میرا خیال ہے کہ وہ جنید جو ہیں وہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک لائن کے اس میں انہوں نے بات کر دی ہے. باقی ٹھیک ہے, ہومیوپیتھک قیادت کے پی والوں نے تو اب اتنا کچھ کیا ہے, اس کے بعد اور جو ہے وہ انہوں نے اور کیا کرنا تھا. یہ سب لوگ ہی جو لیڈرشپ یہی ہے نا, جو ابھی بھی جنید کے ساتھ ہیں یا علی امین کے ساتھ ہیں, یہی لوگ ہیں نا. تو انہوں نے باقی دیکھیں گوہر ہے یا سلمان راجہ ہے, ٹو بی فیئر ود, ان سے کس کو کبھی یہ تھا کہ وہ آگے آ کے کوئی انہوں نے لڑنا ہے یا انہوں نے کوئی گولیاں تو نہیں کھانی نا. ان کو جس پرپز کے لیے لگایا ہے وہ یہ پرپز ہے ہی نہیں. وہ جو پرپز کے لیے لگایا ایک اور چیز میں دونوں سے, فواد اسٹارٹنگ ود یو. میرا خیال ہے کہ جو خیبر پختونخوا سے وہ لانگ مارچ, وہ لوگ اسلام آباد لائے گئے, ایک پورا یعنی ایک لانگ مارچ کیے 2-3 جو علی امین نے, وہ یہاں آ کے کیا ہوا وہ ایک علیحدہ بحث ہے. کیا جنید اکبر وہ کام کر سکتے ہیں انتظامی طور پہ, فائنینشلی؟ میں نے سنا ہے کہ وکیلوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, گاڑیاں ہائر ہو رہی ہیں. کیا یہ کام کوئی اور علی امین کے علاوہ کر سکتے, جنید اکبر کر سکیں گے؟ نہیں, ٹو بی فیئر ود وہ علی امین کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں یہ کلچر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. ہم نے عمران خان کے لاکھوں کے جلسے ہوئے ہیں, مجھے آپ ایک بتا دیں کہ کسی نے ایک بس بھی کبھی دی ہو کہ وہاں پہ کوئی بس لے کے آئے. یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہی نہیں ہے, نہ ہی کبھی اس طرح سے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں, نہ اس طرح سے کبھی جو ہے وہ کوئی ہوا ہے. اب اس کے نتیجے میں تو ایکچولی جو پی ٹی آئی میں جو جینون لوگ ہیں یا جو ایک نظریاتی لوگ ہیں, انہوں نے تو اس کو سچی بات ہے کہ اتنا پسند بھی نہیں کیا, اور ضرورت بھی نہیں تھی. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کیا ضرورت ہے لوگوں کو لانے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی. آپ کا پرابلم تو پنجاب میں ہے. پنجاب از ایکچولی جو ان لاک نہیں ہو رہا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سڑک خالی چھوڑ دیں کہ لوگ نہیں نکلے پنجاب کے. جذبہ اپنی جگہ ہے, آپ کو ویگنیں کرنی پڑتی ہیں, کھانا پینا. آپ اس بات پہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے. کروڑوں کے خرچے ہوتے ہیں. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جب یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں جنید اکبر صاحب, تو ان کے ایک بڑے قریبی دوست کو, جو اس گروپ کے بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں, ان کو ایک اور پی ٹی آئی کے لیڈر نے, بڑے آدمی نے فون کیا. انہیں کہا جنید کے پاس تو پیسے ویسے نہیں ہیں, تو آپ فنڈ ریزنگ کرو تاکہ جنید کو نہ کرو. آپ دیکھیے گا ابھی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آیا جنید اکبر صاحب کا, جہاں انہوں نے کہا کہ جی کابینہ میں چینجز ہوں گی کے پی کے, اور 2 نئے لوگ ایڈ ہوں گے, کچھ کیبنٹ کم ہوگی. اب سڈنلی وہ کابینہ پہ بات کر رہے ہیں. میرا خیال تھا رولز ڈیوائڈ ہو گئے ہیں کہ وہ پیورلی ایڈمنسٹریٹ کریں گے گنڈاپور صاحب, اور یہ پولیٹکس کی بات کریں. خان صاحب نے کرپشن کا بھی اپڈیٹ مانگا, کون ہے جو کرپشن کا جس پہ الزام ہوگا وہ جائے گا, اور اسی جگہ آئی تھنک جو کی انڈیکیٹر ہوگا نا کہ کے پی کی پولیٹکس میں ہم دیکھیں گے کہ شکیل خان کا ریٹرن ایکسپیکٹڈ ہے کیبنٹ کے اندر, اور اگر وہ آ کے ان کو ہوم منسٹری مل گئی. حکومت میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا, مالک صاحب ان کو ہٹایا گیا تھا, باقی سارے وزیر واپس آ گئے تھے, شکیل خان واپس نہیں تھے. لیکن یہی میں اس لیے آپ کو کہا نا, یہ بہت بڑا ویدر کاک ہوگا, تو دھیان سے دیکھیے گا. اگر شکیل خان واپس آتے ہیں اور ان کو ہوم ڈپارٹمنٹ دیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے پولیس تھانہ سارا کچھ ان کے نیچے لایا جائے گا. دیٹ ول بی اے ویری بگ انڈیکیشن کہ وہاں پہ اگلے سٹیپس میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ گنڈاپور صاحب نے خالی اپنا دھیان نہیں رکھا. دیکھیں پہلے 3 مارچز ہوئی, ایک باری وہ 12 ضلع پیدل چلے گئے, ایک باری وہ چائے پینے آ گئے. اب جب یہ 25 نومبر والا سین تھا, اب ان کے تمام لوگ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کو انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈیزل ختم ہو گیا, وہ بڑا جو ان کا ٹرک تھا. پی ٹی آئی کے اندر یہاں پہ اب الزامات اس قسم کے لگ رہے ہیں کہ جی یہ جو جلایا گیا یہ بھی ان کے اپنے بندے نے جلایا. اتنی وہاں پہ پارٹی کے اندر رفٹس ہوئی ہوئی ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے, لوگ کہتے تھے نہیں گروپنگ کوئی نہیں ہے, گروپنگ ہر جگہ ہوتی ہے. فواد نے بالکل ٹھیک کہا, جو چیف منسٹر بنتا ہے اس کی کمر پہ اتنا بڑا کراس پینٹ ہوتا ہے, ایوری بڈی وانٹس ٹو برنگ ہم ڈاؤن. تو ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں, لیکن جو ٹرسٹ ان کا تھا خان صاحب کی طرف, وہ ٹرسٹ میں کافی زیادہ دراڑیں آئی ہوئی ہیں. اتنا سمپل نہیں ہے. آئی تھنک ابھی بھی ان کی چیف منسٹری بھی خطرے میں ہے. یو کانٹ. مجھے کسی نے کہا فواد چودھری صاحب کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. فواد صاحب نہیں, میرا تو خیر بالکل ہی کوئی کردار نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے تو دونوں ہی دوست ہیں, علی امین بھی بہت دوست ہیں, جنید بھی بہت دوست ہیں, دونوں طرف ہی دوست ہیں, تو ہم تو اس پھڈے میں پڑے ہی نہیں. پھر ایک بات بتائیں, علی امین وزیر اعلیٰ سے ہٹایا جانا ول بی ویری ڈسرپٹیو. چلو اتنا تو کر دیا آپ نے, کہا کوئی نہ کوئی دلیل دے دی کہ ہم انتظامی اور سرکاری عہدہ, پارٹی کا انتظامی عہدہ اور سرکار کا عہدہ یعنی وزارت اعلیٰ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, بہت پریشر ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی دلیل دے دی. لیکن اگر علی امین کو ہٹایا گیا, جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں مالک صاحب کہ اگر ہوم منسٹر لگا دیا شکیل خان کو,
علی امین کہتا مجھے پتا کہ انہیں ایک اسٹرانگ میسیجنگ آگے پیچھے ہو رہی ہے اس ٹائم، اور کہا میں نہیں کام کرتا میں ابھی، اگر آپ میرے پرائم منسٹر یا پارٹی چیئرمین جو ہے بانی چیئرمین عمران خان ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وونٹ دیٹ بی ویری ڈسرپٹیو فواد صاحب فار دا پارٹی؟ کیونکہ فیس تو گنڈا پور کی اپنی پالیٹکس بھی ختم ہو جائے گی نا اگر وہ چھوڑیں گے تو. سر لیکن ان حالات میں پھر شاید بیک سیٹ بھی لینا چاہیں. فواد میرا اپنا خیال ہے وہ دیکھیں پالیٹکس تو مالک انڈیویجول کے پی میں کوئی نہیں ہے کسی کی، وہی تو میں پالیٹکس تو عمران خان کے ساتھ ہے. اگر پرویز خٹک صاحب جیسا بندہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جس بری طرح سے آپ نے دیکھا یہ پرفارمنس ہے تو اس سے تو پتہ چل جاتا ہے نا. اور مجھے جتنے کے پی کے دوست ہیں میرے وہ بتاتے ہیں کہ ایکچولی سچویشن ہیز ایکچولی ناؤ اس سے بھی زیادہ آگے چلی گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس میں تو کوئی اس لیے وہ پرسنل پالیٹکس کسی کی بھی نہیں ہے. اور علی امین کا جو تعلق ہے خان صاحب سے چاہے جو مرضی ہو جائے وہ رہیں گے عمران خان کے ساتھ ہی، اور کیونکہ بہت ہی ان کا جو ہے وہ قریبی. اور پی ٹی آئی میں آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں، روز بندہ نیچے ہوتا ہے اگلے دن اوپر ہوتا ہے. سو اس لیے جو پرانے لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے، 1 مہینہ اوپر ہے 2 مہینے نیچے ہیں پھر اوپر آ جائیں گے. سو اس لیے اس کو نہیں کوئی ایشو. خٹک صاحب کا آپ نے لیٹسٹ سن لیا نا؟ یہ میں حکومت میں آنے وہ میں نے کل بھی خبر دی تھی، خٹک صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب سے. سر ان کی گیم چل رہی ہے، سنیں نہیں گیم چل رہی ہے کہ ایڈوائزر انٹیریئر منسٹری میں آ جائیں. لیکن اب بحث یہ چل رہی ہے کہ خٹک صاحب خود بتا رہے ہیں اپنے حلقے میں، سنتے سنیں پوری بات سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پشاور ریلیٹڈ کے پی ریلیٹڈ معاملات، انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے محکمے ہیں ان سب کو پھر میں ڈیل کروں گا. وہاں وہ امیر مقام اس وقت کر رہے ہیں تو اس لیے وہاں گیم پھنسی ہوئی ہے. ورنہ خٹک صاحب ابھی غائب نہیں ہو گئے، خٹک صاحب دوبارہ اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے چکر میں. یہ میں نے سنا تھا آج کو 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے کہ وہ اپنے حلقے میں یہ سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں. ادھر سے مجھے کہ خٹک صاحب انٹیریئر منسٹر بننے لگے، کیوں نہیں وہ سب کو یہ بتا رہے ہیں تو ایڈوائزر یا انٹیریئر. فواد صاحب یہ بتائیں بیک ڈور پہ کچھ چل رہا ہے؟ منصور کی ایک خبر تھی، میں آپ کو وہ منصور والی خبر بھی سنا دیتا ہوں. منصور نے کہا کہ ایک دوسری میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں ISI کے سینئر آفیشل موجود تھے. منصور علی خان صحافی ہیں، خبر سن لیں پہلے ان کی، فواد صاحب پھر اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق 20 یا 21 تاریخ کے آس پاس ان دونوں میں سے کسی ایک ڈیٹ پہ بیرسٹر گوہر کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس مرتبہ یہ ملاقات آرمی چیف سے نہیں تھی لیکن کسی اور اعلیٰ فوجی قیادت میں سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت سے تھی. اس ملاقات میں صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے وہ اعلیٰ شخصیت موجود نہیں تھی بلکہ انٹیلیجنس کے ادارے سے بھی ایک شخصیت جو ہے اس ملاقات میں موجود تھی. فواد صاحب دیکھیں مجھے تو ظاہر ہے اس ملاقات کا نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ گوہر اور بیرسٹر سیف کی 1.5 گھنٹہ خان صاحب سے پھر علیحدہ ملاقات ہوئی پرسوں. اور ظاہر ہے کہ سیف کے تعلقات ہیں اچھے اور مجھے پتا ہے اس بات کا. اور اگر جو بھی کوئی بات ہوئی ہے، اگر علی امین اور گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف جو ہے اگر وہ علیحدہ ملتے ہیں خان صاحب سے تو پھر یہ جو آپ کی خبر ہے ظاہر ہے اس کو تقویت ملتی ہے ان باتوں سے. مالک صاحب عموماً اندر کی اس طرح کی خبریں رکھتے ہیں. مالک صاحب ملاقات ایک ہوئی تھی ہائی پروفائل، تو اس کے بعد اگلے دن 14 سال قید آ گئی اور 7 سال قید آ گئی. اگر تو ملاقاتوں کے نتیجے یہ نکلنے ہیں تو پھر تو میرے خیال ہے ان کو ملاقاتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ جو ملاقاتیں لے بیٹھی ہیں گنڈا پور صاحب کو بھی، خان صاحب کا بھی اس قسم کا کامنٹ ہمیں سننے میں ملا جہاں انہوں نے کہا کہ بار بار ملتے ہیں محسن نقوی کو تو کسی کو ریلیف تو ملی نہیں، کسی ورکر کو ریلیف نہیں ملی، مجھے نہیں ملی. یہ کون سی ریلیف، کیا چیزیں ہوتی رہی؟ کیس بنا ہے یہ بھی کیس ہے ہاں، تو علی امین کے خلاف. اس لیے یہ اتنا سمپل نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی ادھر کوئی لچک نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ کسی قسم. میں ایک بات بتاؤں، پی ٹی آئی فواد صاحب کو پتا ہوگا، لیٹ می ہیئر اٹ فرام. خان صاحب کی طرف کون سی ہے؟ مطلب خان صاحب سے جب میں ملا ہوں یہ ابھی بھی، اور میں نے تو سچی بات ہے کہا کہ سر اس پہ ہمیں کو تھوڑا اس کے اوپر سوشل میڈیا وغیرہ کے جو ایشوز ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے. 1300 بندہ جو ہے وہ ہمارا جیل میں ہے، جس طریقے سے وہ آتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ ان کو جیل سے لے کے آتے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو تشدد کیا گیا ہے جیل کے اندر، پھر جو MNAs کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، پھر جو بشرا بی بی کو جس طریقے سے انہوں نے اٹھا کے دوبارہ اندر ڈال دیا. 20 دن میری لائٹ بند ہے، ٹی وی بند ہے کمرے میں. تو یہ مجھے بتائیں کہ مجھے اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے فرق پڑتا ہے، مجھے اور رکھ لیں. لیکن لچک تو ہے نا، فرق دونوں طرف ہی کوئی نہیں. نہیں فواد، I disagree with you. خان صاحب نے تو لچک دکھائی بھی ہے
کل بھی سلمان اکرم راجہ میرے شو میں کہتے ہیں کہ اگر فوج ہمارے سے بات کرے گی ہم انہوں نے کہا اس کے باوجود ان کے لیڈران کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے بشرطے فوج ہمارے سے بات کرے. بشرا بی بی نے ویڈیو پیغام نکالا اپنا کہ میں اداروں سے مخاطب ہوں, کوئی ریونج نہیں ہوئے گا, کوئی کچھ نہیں ہوگا, شاید آپ کو پیغام صحیح نہیں ملا, میں پیغام دے رہی ہوں. لچک وہاں پہ نیگوسیشنز کی ہے, لچک دوسری طرف نہیں ہے. یہ ریالٹی ہے. ایک اور آخری سوال اس سیگمنٹ میں فواد صاحب آپ سے, آپ نے پی ٹی آئی والوں سے بات کی کہ جو پشاور کی میٹنگ ہے اس کے بارے میں وہ چھلانگے مارتے کہ اتنی اچھی گفتگو ہوئی اور یہ بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا. آئی ایم شیور آپ نے سنی ہے یہ گفتگو کہ کیا کیا کہا گیا اس میٹنگ میں. آر دے اوور پلئنگ دیئر ہینڈ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گفتگو ایکچولی ہوئی ہوگی؟ بہت ایکسائٹیڈ ہے وہ گفتگو کو لے کر کے, ہمیں بڑے اچھے اچھے میسیجز ملے اس میں, یعنی کہا گیا. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک تو ان کو ہینڈل جو ہے وہ نہیں کر پائے, اور جو چیزیں جو ہیں وہ جس طرح سے ایک اپنا امیج بھی خراب کیا انہوں نے, اور رزلٹ بھی جو ہے وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ آئی تھنک اس کو کہتے ہیں نا ہینڈل ود کیئر, وہ نہیں تھا, تو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پرابلم ہوا ہے. صرف اتنی ڈیلیگیٹ نیگوسیشنز جو ہوتی ہیں نا, بٹ ہیو ہرڈ دس فرام پی ٹی آئی؟ اوور ایکسائٹیڈ. میں تو ٹی وی پہ کہہ دیا تھا, میرے پیچھے پڑ گئے سارے. میں کہا یہ اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو گئے, اور سمجھ آتی ہے. لیکن جو پرانے پولیٹیکل اینیملز ہیں نا ہمارے, ان کو پتہ ہے کیسے نیگوسیشنز ہوتی ہیں. اب گوہر صاحب لائر ہوں گے, بڑے اچھے آدمی ہیں, سب کچھ ہیں, وہ اب آرمی چیف کے ساتھ جا کے آن بہاف آف عمران خان بات کر رہے ہیں. کیا ان کا وہ گریویٹاس ہے, کیا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ بندہ اس میٹنگ میں کیا بات کرے گا؟ ٹو بی ویری آنےسٹ, وہ تو ون سائیڈڈ ڈسکشن ہی ہوئی ہوگی, ایک کانورسیشن سن کے آگے ہوں گے, ایک بات کی ہوگی. یہ بڑے منجے ہوئے لوگوں کا کام ہے اس لیول پہ. آفٹر آل ایکسپیرینس کیوں چاہیے ہوتا آپ کا؟ یہی سچویشن ہو, اس میں اگر کوئی سینئر پولیٹیشین بیٹھا ہو, مولانا فضل الرحمان بیٹھا ہو, ادھر سے نواز شریف کوئی اور ہو, گفتگو اور کیلیبر کی ہوگی. اب گوہر صاحب بےچارے ایکسیڈنٹل چیئرمین ہیں, اٹس اے گڈ ڈیسنٹ مین, لیکن وہ ایکسیڈنٹ چیئرمین ہے. سن تو رہے ہوں گے نا, دو لوگ سن رہے تھے, اور بائی آل انڈیکیشنز جو ادھر سے سنی ہیں, دے ور ریونگ پی ٹی آئی والا. یہ بھی ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں کی انہوں نے. ان کی طرف اگر کوئی آپ کو بری بات نہ کہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گفتگو بڑی اچھی ہوئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اوپر ہم نے بڑی بات کی کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں. ہمارا ساروں کا خیال ہے کہ بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں, ٹوٹل کنٹرول ہے. لیکن آخر میں یہ پیکا کے اوپر دوبارہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ دوبارہ ایک کالا قانون یا امینڈمنٹس لائی گئی ہیں, جس طرح اس کو ویپنائز کر دیا گیا ہے, جس طرح صحافیوں کو اب اٹھا لیا جائے گا, وہ کہیں گے یہ فیک نیوز ہے, اس کے اندر اریسٹ ہوگا کیونکہ تفتیش بھی کرنی ہوگی, 14 دن کا ریمانڈ بھی ہوگا, جیسے آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں مالک صاحب دیکھا. سو یہ راستہ کھلے گا, یہ اریسٹ ہوں گی. اور کس طرح افضل بٹ صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو مایوسی ہوئی, دکھ ہوا ہے, افسوس ہوا ہے صدر صاحب کی اس کے توثیق کرنے پر. آئی ڈونٹ نو ان کو افسوس کس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے 2 سال میں ہر غیر آئینی یا رول آف لا, انسانی حقوق کی خلاف ورزی, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا. پیپلز پارٹی خاموش تماشائی ہے. اب وہ کیوں کھڑے ہونے تھے؟ نہیں کھڑے ہونے تھے. بہت فلیگ ہو گیا تھا نا ایشو. ہمارا خیال تھا کہ پورے ملک میں احتجاج ہوا ہے, شاید تھوڑا سا شرم آئے سب کو. نہیں آئے گی مالک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.